مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں نئی صبح کے لیے، زندگی کے لیے، صحت کے لیے، سلامتی کے لیے اور خدا کے بڑے فضل کے لیے کہ اس کی پاک آنکھیں ہمیشہ ہمیں دیکھتی رہتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں مکاشوہ 21 باب اس کی 3-4 میں ہے کہ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا اور وہ ان کے آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا رہے گا، نہ درد رہے گا، پہلی چیزیں جاتی رہیں گی۔ پریز دی لارڈ۔ یہ ہے میرا اور آپ کا خدا۔ آج کی زندہ کلام کو ہم دیکھتے ہیں جو مکاشوہ اس کا 20واں باب اس کی 6 آیات میں یوں لکھا ہے، مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو، ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے قائم ہوں گے اور خدا کے ساتھ ہزاروں برس تک بادشاہی کریں گے۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ آج ہم یوحنا عارف کا مکاشوہ دیکھیں گے جو ہمارے بائبل کے آخری پڑھنے ہیں، آخری کلام ہے اور اس کے بعد کوئی کلام نہیں۔ بائبل مقدس کے آخری کتاب بیان کرتی ہے کہ خدا کسی برائی کا خاتمہ کرے گا اور اپنے برگزیدوں لوگوں کو صلح اور امن کا نیا شہر دے گا۔ پریز دی لارڈ۔ یہ ہے ہمارا خدا جس نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ مکاشوہ کا مطلب ہے کسی چیز سے پردہ ہٹا دینا یا ظاہر کرنا یا ڈھکی ہوئی چیزیں سامنے آ جانا، اور جب خدا کی آمد ہوگی تو کوئی چیز ڈھکی اور چھپی نہ رہے گی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مکاشوہ کا 1 باب اس کی 1 آیات میں لکھا ہے، یسوع مسیح کا مکاشوہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے، اور اس نے اپنے فرشتے کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندے یوحنا پر ظاہر کیا، جس نے خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی گواہی کی، یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھی، شہادت دی۔ اور اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی پیدائش سے پہلے نبوتیں ہو رہی تھیں کہ خداوند آئیں گے۔ اب مکاشوہ میں صرف مکاشوہ میں 18 دفعہ بتایا گیا ہے کہ خداوند بہت جلد آ رہا ہے، خداوند آ رہے ہیں، اور اب جب خداوند آئیں گے، خداوند ہمیں نجات اور راستہ دکھا کر چلے گئے تھے۔ اب جب آ رہے ہیں تو وہ عدالت کے لیے آئیں گے، آتشی آگ کے ساتھ، گھوڑوں کے ساتھ آئیں گے، اور وہ کیا ہوگا کہ وہ جو آندھی کی طرح آئیں گے، سارے طوفانوں کے جو بھی راستے میں گندگی آئے گی وہ ختم ہوتی جائے گی۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح دنیا میں ہو رہا ہے، کس طرح گندگی ختم ہو رہی ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب تم لڑائیاں دیکھتے، یہ افواہیں اڑتے دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ قیامت نزدیک ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں قیامت کیا ہے، پہلی قیامت کیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے پہلی قیامت ابدی زندگی ہے، پہلی قیامت جسمانی ہے اور جسمانی طور پر ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے مکاشوہ اس کا 20واں باب اس کی 4 سے 6 آیات، پھر میں نے تخت دیکھا اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کر دی گئی، اور ان کی روحیں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی اور نہ اس کی بت کی اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی، وہ زندہ ہو کر ہزاروں برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کریں گے، اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہوں لیں باقی مردے زندہ نہ ہوئے۔ پہلی قیامت یہی ہے۔ مبارک ہیں اور مقدس وہ ہیں جو پہلی قیامت میں شریک ہوں، ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ ہزاروں برس تک بادشاہی کریں گے۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ یہ ہے پہلی قیامت، یہ ہے پہلی موت، جس پر جو یسوع کے حکموں کو مانتا ہے، جو خدا کے پاک کلام کے مطابق چلے گا، جس طرح ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ کی فرما برداری کو پورا کیا، جام فشائی سے باپ کے حکموں کو مانے اور اس
کفارے کے لیے جس کے لیے خدا باپ نے انہیں دنیا میں بھیجا تھا وہ پورا کیا، اور انہوں نے ہمیں چل کر سکھایا، ہمیں دکھایا، بتایا کہ کس طرح ہمیں بھی چلنا ہے، اور جب ہم اس میں چلیں گے تو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے مکاشوہ 14 باب اس کی 13 آیات، پھر میں آسمان پہ سے یہ آواز سنی کہ دیکھ مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ روح فرماتا ہے بے شک، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ جائیں گے۔ آمین، ہاللویا۔ جو خداوند میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ سوتے ہیں، جس طرح زمین پر ہم سوتے ہیں رات کو اور صبح اٹھ جاتے ہیں، اسی طرح جب ہم خدا کی پاک کلام کے مطابق چلیں گے تو جب مریں گے تو ہم مریں گے نہیں بلکہ سوئیں گے، اور اسی طرح منتقل ہو جائیں گے، جیسے کہتے ہیں منتقل ہو گیا، ٹرانسفر ہو جائے گی اوپر سے نیچے، اوپر جا کے ہماری آنکھیں کھل جائیں گی۔ پریز دی لارڈ۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں دوسری جو موت ہے وہ کیا ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں مقدس یوحنا عارف یہاں پہ فرماتے ہیں مکاشوہ 22 باب اس کا 10 آیات سے 13 آیات تک، پھر اس نے مجھ سے کہا اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے گا، اور جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے گا، جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا جائے گا، جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے گا۔ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، ہر ایک کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میں الفا اور اومیگا، اول اور آخر، ابتدا و انتہا ہوں۔ پاک کلام پر جان پر برکت ہو۔ یہاں پہ ہمارے خداوند کہہ رہے ہیں کہ کیا کیا ہونے والا، وہی ہمارا خداوند ہے، وہی جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے۔ تو کلام ہمیں صاف بتا رہا ہے کہ ہمیں جو برائی میں دھسے میں دھستے ہی جائیں گے، انہیں برا لگے گا ہی نہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی، کیونکہ کلام کے مطابق خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جن کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے، اور جن کے کان ہیں وہ سنتے ہوئے بھی سنتے نہیں ہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں دوسری موت کیا ہے۔ دوسری موت روح کی موت ہے۔ دوسری موت یعنی ہمیشہ نہ ملنے والی زندگی یا سزا، یہ سزا کا ملنا ہوتا ہے۔ اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں گے مکاشوہ اس کا 21واں باب اور اس کی 8 آیات میں لکھا ہے، مگر بزدل اور بے ایمانوں اور گھلونے کام اور خونی اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہوگی جہاں ہمیشہ کی آگ ہوگی۔ اگر ہم ابھی بھی برائیوں سے باز نہیں آتے، ابھی بھی ہم کلام کو دیکھتے ہوئے عمل نہیں کرتے، کلام کو پڑھتے ہوئے بھی سنتے ہوئے بھی عمل نہیں کر رہے، تو خدا کا کلام، زندہ کلام ہمیں سکھا رہا ہے، کلام بتا رہا ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹوں کی، جو ہم چھوٹی چھوٹی باتیں غلطی کرتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، اور ایویں مذاق میں نکمی باتیں ہماری زندگی میں سے جب تک نہیں نکلیں گی، ہم خدا کی بادشاہی میں انٹری نہیں کر سکتے، ہمارا بلاوا نہیں آ سکتا۔ خداوند بہت جلد آنے والا ہے، اور خدا نے کہا کہ میں بہت جلد آنے والا ہوں اور میں تم سب کو ساتھ لے جانے والا ہوں۔ خدا نے وعدہ کیا تھا میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ بناتا ہوں، تو ہم نے اس جگہ کے لیے اپنی تیاری کی ہے کہ نہیں کی۔ اسی طرح دوسری موت میں اگر ہم مکاشوہ 20 باب اس کی 12 اور 15 آیات دیکھیں گے، یہ بھی دوسری موت کیا کہ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور کتابیں کھل گئیں۔ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا، اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم رواں نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق ان کا انصاف کیا گیا۔ پھر موت اور عالم رواں آگ کی جھیل میں ڈال دیے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے۔ جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا نہ ہوا ملا، وہ آگ کے جھیل میں ڈالا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں
जो अच्छे अमाल अपने साथ नहीं लेके जाएंगे। और जब किताबें खुल जाएंगी, अब हम सब के अमाल जो हम दुनिया में करते हैं, छोटे मोटे सब बातें जो हमारी ज़िंदगी में हैं, अगर वो उसके मुताबिक ना हुई तो वो आग की झील में डाल दिए जाएंगे। तो हमें अभी भी वक्त दिया जाता है, क्योंकि वक्त बहुत बुरा आने वाला है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, ना आँखों ने देखा होगा और ना कानों ने सुना होगा। इतना बुरा वक्त आ रहा है, हमें उस बुरे वक्त के लिए सिर्फ कलाम को लेना है। क्यों बुरा वक्त आ रहा है? हम कलाम पूरा हो रहा है, जब तक कलाम पूरा नहीं होगा खुदावंद नहीं आएंगे। हम देखते हैं मकाशवा 20 बाब उसकी 2 और 3 में है, उसने उस आस्था यानी पुराने सांप को जो अबलीस और शैतान है पकड़कर हजारों बरस के लिए बांधा और उसे 18 गड़े में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी गई, ताकि वो हजारों बरस के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह ना करे। इसके बाद ज़रूर है कि थोड़े अरसे के लिए खोला जाए। अगर हम देखते हैं, अब वो खोला गया है, अब वो दुनिया का सरदार है, उसने सबकी आंखों को अंधा कर दिया। अब वो कलाम के ऑपोजिट चल रहा है। मैं पिछले दिनों बैंक गई और रिसेप्शन पे, मैंने शायद पहले भी बताया, उसी दिन देखा कि एक गोरी थी, उसने क्रॉस पहना हुआ था और वो उल्टा था। मैंने उससे कहा कि आपका क्रॉस उल्टा है। उसने कहा नहीं, ये ऐसे ही बना हुआ है। हम देखते हैं कि यूएसए में और भी बहुत सारी जगहों में बहुत सारे ऐसे चर्च हैं जहाँ क्रॉस उल्टा लगाया गया है। तो खुदा सब उल्टे काम हो रहे हैं दुनिया में आज, सब उल्टे काम हो रहे हैं जो कलाम मुकद्दस के मुताबिक नहीं हैं, जो खुदावंद के को गुस्सा दिलाने वाले गलत काम हो रहे हैं। तो खुदा का तो गज़ब जाहिर होगा ना, फिर तो खुदा उठेंगे ना, क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है जो खुदा के कलाम के मुताबिक चलता है, जो खुदा की मर्ज़ी पे चलता है। अगर हम देखें मकाशवा 3 बाब उसकी 21-22 में है कि जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पे बिठाऊंगा। हालेलुया। जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। जिसके कान हो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। ये खुदा का पाक रूह है जो हमें सिखा रहे हैं, जो हमें दिखा रहे हैं, जिन्होंने रास्ता सींचा हमारे लिए और हमवार किया है, ताकि हम सिर्फ उस रास्ते पे चलें। और जब हम उस रास्ते पे चलेंगे तो हम क्या करेंगे? मुबारक कहलाएंगे। इसी तरह हम मकाशवा 20 बाब उसकी 6, 14 और 15 आयात में देखेंगे, मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ हजारों बरस तक बादशाही करेंगे। फिर मौत और आलम रवां आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है। और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो भी आग में डाला जाएगा। आज हमें अच्छे काम करने हैं, अच्छी लिस्ट बनानी है, अपने बुरे कामों को तर्क करना है। और हमने हमेशा की आग में नहीं, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पानी है, हमेशा की अबदी ज़िंदगी पानी है, जो खुदा ने अपने लोगों के लिए जगह तैयार की है। वहाँ ना कभी लाइट जाएगी, ना कभी धूप सताएगी, ना गर्मी होगी। वहाँ सोने की सड़कें होंगी। जो खुदा ने हमें अपने मोहब्बत करने वालों को, अपने बेटे बेटियां होने का जिसने इख्तियार दिया है, जो उसके बेटे बेटियां वही कहलाते हैं जो उसके कलाम पर अमल करते हैं, वही जो खुदा के हुक्मों को मानते हैं, वही जो खुदावंद यीशु को नजात दहिंदा मानते हैं कि वही एक रास्ता है, वही नजात है, उसके सिवा कहीं नजात नहीं। खुदा बाप हम सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे, ताकि हम अपने लिए जगहों को तैयार करें। यहाँ दुनिया में तो हम बड़े घरों में रहना चाहते हैं, हर सहूलतें हमारे पास होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए बैठ कर रिमोट कंट्रोल। मैं हमेशा अपने शौहर को कहती हूँ ऐसी कपड़े हों कि रिमोट के साथ चलती हैं, और है भी बहुत देखी है मैंने। तो लाइटें भी ऐसी हों कि बैठे बैठे हम चला लें। हम सारी सहूलतों को अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। तो ये तो अबदी नहीं है ना, ये तो टाइम बीन के लिए, ये तो वक्ती हैं जो हमें मुहैया होती हैं।
لیکن ہمیں نئی زندگی پانے کے لیے، نئی چیزیں کرنے کے لیے، ابدی زندگی جہاں ہمیشہ کی زندگی، یہاں تو ہم سب مسافر ہیں نا، ہم نے جانا ہی جانا ہے، تو یہیں کی چیزیں سب یہیں رہ جائیں گی۔ ہم نے جو کمایا ہوگا نا وہی بینک بیلنس اوپر ہوگا، اور اسی کے مطابق ہمیں ہر ضروریات پوری کی جائے گی، سب کچھ ملے گا۔ وہ تو ہمارا باپ محبت کرنے والا خداوند خدا ہے، وہ تو ہماری غلطیوں کو، خطا کو مٹا دیتا ہے۔ آج بھی مجھے اور آپ سب کو موقع دیا گیا ہے کہ ہم خدا کے زندہ کلام پر توجہ کریں، یہ کلام ہمارے اندر حفظ ہو جائے، اسے ہمیں حفظ کرنا ہے۔ روز ایک بات سیکھتے ہیں کہ کسی کے کہنے پہ نہ چلیں، صرف کلام لے لیں، کیونکہ ہم ہر کسی میں تو کچھ نہ کچھ نکالتے تھے، فلانا ایسا ہے، یہ ایسا نہیں ہے، وہ پاسٹر ایسا ہے، یہ ایسا ہے، وہ فادر ایسا ہے۔ نہیں، ہم آپ کسی کو اور میں کسی کو نہ دیکھوں، میری اور آپ کی نظریں صرف اس زندہ کلام پر ہونی چاہیے۔ ہمیں کلام پر توجہ کرنی ہے، ہمیں کلام جو دیا جا رہا ہے اسے لینا ہے۔ جو آپ خدا کے خادم آپ کو کلام دیتے ہیں، بس اس کلام پر عمل کریں۔ وہ کیا کرتے وہ مت دیکھیں کہ خدا کا کلام وہ جو دے رہے ہیں کلام سے ہی دے رہے ہیں نا، وہ کلام ہی آپ کو سکھا رہے ہیں کہ کلام پر چلنا ہے، کیونکہ خداوند نے ہمیں چلنا سکھایا ہے۔ خدا نے اپنے لوگوں کو کاہن اور بادشاہ بنایا ہے۔ خدا کا کلام مکاشوہ میں بتاتا ہے کہ خدا نے اپنے خون دینے سے بادشاہوں کو خریدا ہے، بادشاہی انہیں دی گئی ہے۔ یہ خدا کی طرف سے ہے، کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے۔ کسی کو بادشاہی بنانا، بادشاہی دینا اور بادشاہ بنانا، یہ خدا کی طرف سے اچھی رحمتیں برکات صرف خدا کی طرف سے آتی ہیں۔ ہمیں صرف کلام پر توجہ کرنی ہے، ہمیں جو کلام دیا جاتا ہے ہمیں صرف اس پر توجہ کرنی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ انہی اعمال کو، انہی بینک بیلنس کے مطابق میرا اور آپ کا حساب ہوگا۔ خدا باپ ہم سب کو برکت دے تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں جو صرف پہلی قیامت میں ہے۔ ہمیں اس قیامت میں شریک ہونا ہے، ہمیں اس لسٹ میں جانا ہے جو جان دینے تک وفادار رہے گا تو وہ زندگی کا تاج پہنے گا۔ خدا نے ہمیں تاج دینے کے لیے تاج تیار کیے ہوئے ہیں، ہمیں صرف اپنے سروں کو آگے کرنا ہے۔ اس لائق بنیں گے تو سر آگے کریں گے نا، تو آئیں ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ آج ہم اپنے آپ کو جانچیں پرکھیں کہ کہاں میں اور آپ غلط ہے، تاکہ وہ غلطیاں، وہ نکمی چیزیں زندگی سے نکال کر خدا کی حضوری میں ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔